اس قافلے کو پیاس لگی. اب صحرا کے اندر نہ کنواں ہے، نہ چشمہ ہے، نہ ندی ہے، نہ نالا ہے، کچھ بھی نہیں ہے سوائے موت کے. قافلے والوں کو کوئی شے نظر نہیں آ رہی. اتنے میں قافلے کے سردار کی آنکھ اٹھی. اس نے ایک کونے میں دیکھا، وہاں سے اسے حجاز کا چاند نظر آیا جسے آمنہ کا لال کہتے ہیں، اللہ کا لاڈلا محبوب محمد رسول اللہ. انہیں پیاس نے گھیر رکھا ہے. اتنے میں قافلے کے سردار کی آنکھ نے چہرہ مصطفیٰ کی تلاوت کر لی. جانتا نہیں ہے سرکار علیہ السلام کو، بس اس نے حسین چہرہ دیکھا. دیکھتے ہی اس نے پکار کے کہا قافلے والوں کو اونچی اونچی آواز سے آوازیں لگاؤ، وہ قافلے کا سردار کو مجھے نظر آ رہا ہے، حسین بڑا ہے، مجھے لگتا ہے کہ وہ اگر قافلے والے ہمارے پاس آ گئے تو ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا، ہمیں پانی مل جائے گا، ہماری جان بچ جائے گی. سرکار علیہ السلام نے آوازیں سنی. وہ تو آواز نہ بھی دو تو کرم نوازی کرتے ہیں، آواز نہ بھی دو تو کرم نوازی کرتے ہیں. اونٹ فریادیں لے کر آتے نہیں رہے سرکار کی. اونٹ کی کون سی بولی ہوتی ہے؟ وہ بن سنے اور بن بولے مرادوں سے جھولیاں بھرنے والے ہیں. انہوں نے تو پھر آوازیں لگا دی. آوازیں سنی سرکار علیہ السلام نے، صحابہ کو لیا ساتھ، قافلے کے پاس پہنچائے. پوچھا سرکار علیہ السلام نے کس چیز کی طلب ہے؟ تو قافلے کے سردار نے کہا یا رسول اللہ، پیاس نے آ لیا ہے تو پینے کے لیے پانی کوئی نہیں ہے. اب ذرا نقشہ ذہن میں رکھیں، یہ بھی پہاڑ ہے اور یہ بھی پہاڑ ہے. دو پہاڑوں کے درمیان وہ قافلہ کھڑا ہے اور کھڑا حضور کی بارگاہ میں ہے. ادھر بھی پہاڑ ہے، ادھر بھی پہاڑ ہے، درمیان میں وہ قافلہ ہے. جب انہوں نے پانی کی شکایت کی نا کہ پیاس لگی ہے، پانی پینے کے لیے کوئی نہیں، تو آمنہ کے لال نے بڑی آرام سے مسکرا کے فرمایا علی، یہ پہاڑ کے پیچھے ایک سیاہ رنگ کا حبشی غلام جا رہا ہے. کیا بات ہے، سبحان اللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بات کی جن کو سمجھ آئی ہے وہ تو بول پڑے، اب جن کو نہیں آئی وہ دوبارہ سنیں. سرکار نے فرمایا یا علی. سبحان اللہ. یہ بھی قسمت کی بات ہے، ہر موقع پہ علی یاد آتے ہیں. ایمان سے بتاؤ، جس کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں اسے ہر موقع پہ علی یاد آتے ہیں، تو ہم غلاموں کو ہر موڑ پہ علی کیوں نہ یاد آئے؟ حضور نے قافلے کے سردار کی بات سن کے فرمایا یا علی. جی یا رسول اللہ. فرمایا یہ پہاڑ کے پیچھے ایک حبشی غلام ہے، اونٹنی پہ سوار ہے، اس کے ہاتھ میں ایک مشکیزہ ہے، اسے کہو تجھے اللہ کا لاڈلا محبوب بلا رہا ہے. میں رک کے یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں، چونکہ اگر عقیدے کی بات نہ کرو تو مجھے روٹی ہضم نہیں ہوتی، یہ تو ہم نے حلال کرنی ہوتی ہے. آقا کریم علیہ السلام، لوگ کہتے ہیں کہ نبی وہ ہے جو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں جانتا، اسے اللہ نے کچھ نہیں دیا. دیوار زیادہ چوڑی ہے یا پہاڑ زیادہ چوڑا ہے؟ پھر بولیے، پہاڑ زیادہ چوڑا ہے. سرکار فرما رہے ہیں یا علی، یہ پہاڑ کے پیچھے حبشی جا رہا ہے، اس کے ہاتھ میں ایک مشکیزہ ہے، اونٹنی پہ سوار ہے، اسے کہو تجھے اللہ کا محبوب بلاتا ہے. علی المرتضیٰ پھر شیر خدا ہے، ذوالفقار حیدری کا مالک ہے، زہرا کا شوہر ہے، حسن حسین کا بابا ہے، جنتی نوجوانوں کے سردار کا باپ ہے. علی کے لیے تو عرش کراس کرنا مشکل کوئی نہیں ہے، یہ تو پھر بھی پہاڑ تھا. علی المرتضیٰ نے پہاڑ کراس کیا. اس بندے حبشی سے جا کر کہا تجھے ہمارا آقا بلاتا ہے. اس نے کہا تمہارا آقا کیا نام ہے اس کا؟ تو آپ نے فرمایا ان کا نام نامی اسم گرامی محمد. اس نے نام سنا، عجب کیفیت ہے نام کے اندر. اس نے اپنی اونٹنی کی مہار سیدھی کی، پہاڑ کی جانب سے ہوتا ہوا سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا. سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں یار یہ تیرے مشکیزے میں پانی؟ اس نے کہا جی پانی ہے. فرمایا یار یہ قافلے والوں کو پانی پلا دے گا؟ اس نے کہا جی میرے مالک نے صبح کا مجھے بھیجا ہے، اب زوال کا وقت ہے، سورج ڈھلنے والا ہے، تو میں صبح کا گیا، اب ایک مشکیزہ پانی لے کے آ رہا ہوں، چونکہ پانی کی قلت ہے، میں مالک کو جا کر کیا جواب دوں گا؟ حسین کے نانا نے مسکرا کے فرمایا مشکیزے کا منہ کھولنا تیرا کام ہے، آگے کا کام یہ ہم جانے اور ہمارا خدا ہے. اتنی بات کی سرکار علیہ السلام نے، وہ نا حضور کے حسن کی مستی میں مست ہو گیا. بندے نے سونا بندہ نہ دیکھا ہو، کسی سونے پہ نظر پڑ جائے بندہ اس کی عادت نہیں دیکھتا رہے.
مصر کی عورتوں نے حسین کوئی نہ دیکھا تھا، تو جب یوسف کے چہرے پہ نظریں پڑی انگلیاں بھی کاٹ گئیں، انہیں خبر ہی کوئی نہیں ہوئی کیونکہ ایسا سونا بندہ کبھی نہیں دیکھا تھا۔ تو لاکھوں یوسف قربان ہے مصطفیٰ کے حسن پر۔ سرکار جیسا حسین کون ہے؟ تو سرکار علیہ السلام کے حسن کی مستی میں نہ وہ حبشی مست ہو گیا، اس نے نہ مستی میں ہی مشکیزے کا جو منہ تھا وہ کھول دیا، رسی نکال لی، اب مشکیزے سے پانی نکلنا شروع ہو گیا۔ قافلے والوں کے جانوروں نے بھی پیا، سارے قافلے نے بھی پیا اور انہوں نے برتنوں کے اندر جمع کر لیا۔ جب جمع کر چکے تو سرکار نے حبشی کی طرف دیکھ کے فرمایا، او جاتے ہوئے غلام اپنے مشکیزے کی طرف دیکھ، اللہ نے پانی کم تو نہیں ہونے دیا، مشکیزے میں سے پانی کم تو نہیں ہونے دیا۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، صرف یہ ایسی اللہ رب العزت نے، اس نے جب مشکیزہ دیکھا تو پانی ایک بوند بھی کم نہیں ہوئی۔ پھر قافلے کی جانب دیکھا، کئی لوگ تھے پینے والے، کئی جانوروں نے پانی پیا، تو سرکار کا معجزہ دیکھ کرنا بڑا حیران ہوا اور بڑی تسلی سے کہتا ہے، میرا دل کہتا ہے آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اس نے کہا میرا دل کہتا ہے آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ سرکار نے بھی فوراً فرمایا اگر دل کہتا ہے تو پھر کلمہ بھی پڑھ لے۔ اب جب کلمے کا نام آیا اس نے کہا جی میری رنگت کالی ہے، رنگ میرا کالا ہے، کالے بندے سے ہمارے علاقے والے نفرت کرتے ہیں، میرے جسم سے بدبو بھی آتی ہے، جو حبشی ہوتے ہیں ان کے جسم کی سمیل ذرا عجیب ہوتی ہے چونکہ وہ ان کا علاقہ ایسا ہے۔ تو اس نے کہا جی تو میرے جسم سے سمیل آتی ہے، دوسرا میرے چہرے پر نورانیت نہیں ہے، سفید رنگ نہیں ہے، مہربانی فرمائیں کو کرم نوازی کر دیں۔ تو سرکار اسلام نے فرمایا تو کلمہ پڑھ، آگے والا کام میں کرتا ہوں۔ اب اس نے کلمہ پڑھا، اب اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کے تسلی سے میرا جملہ سنیے گا۔ اس نے جو ہی کلمہ پڑھا تو سرکار نے ید اللہ والے نرم و نازک ہاتھ جو تھے نا وہ اس کے یوں چہرے پر پھیرے، یوں ہاتھ جو تھے وہ چہرے پر پھیرے، ہاتھ چہرے پر پھیرے۔ سرکار علیہ السلام نے ہاتھ چہرے پر پھیرے۔ ہاتھ کس کے ہیں؟ ہاں جی نہیں، ہاتھ کس کے ہیں؟ کس کے نہیں، پھیرے کس نے ہیں؟ حضور علیہ السلام نے۔ اسی طرح ہاتھ کس کے ہیں؟ اللہ کے۔ ہاتھ کس کے ہیں؟ اللہ کے۔ ڈر گیا، قرآن پڑھ لیں، ڈر گیا نا آپ تو قرآن پڑھ لیں تو ڈر دور ہو جائے۔ 26واں پارہ قرآن کا سورہ فتح پہلا رکوع، بے نیاز ارشاد فرماتا ہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ فرماتا ہے یا رسول اللہ یہ جن لوگوں نے درخت کے نیچے تیرے ہاتھ پر بیعت کی ہے انہوں نے تیری بیعت نہیں کی، عرش کے خدا کی بیعت کی ہے۔ صحابی متوجہ ہوئے یا اللہ وہ کیسے؟ فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، یہ ہاتھ آمنہ کے لال کا ہے ہی نہیں، ہاتھ عرش کے خدا کا ہے۔ ہاتھ پھیرا سرکار ہے لیکن ہاتھ سرکار کے، ہاتھ کس کے ہیں؟ اب تو خوف ختم ہو گیا، اب تو بے جھجک ہو کے کہیں ہاتھ کس کے ہیں؟ اللہ کے۔ کملی والے محبوب نے ہاتھ حبشی کے چہرے پہ پھیرے، ہاتھ پھیرنے کی دیر تھی، ہاتھ چہرے سے جدا ہوئے، چہرہ جگمگ جگمگ کرنے لگے۔ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، بڑے بڑے حسین دیکھے، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، کیونکہ جیسے میرے سرکار ہیں ویسا نہیں دل جہاں دل پڑھ سکتے ہیں، جیسے میرے سرکار ہیں ویسا تم سا تو حسین آنکھ نے دیکھا نہیں کوئی، یہ شان لطافت ہے کہ سایہ نہیں کوئی، کہ جیسے میرے سرکار۔ حبشی کے چہرے پہ ید اللہ کا ہاتھ
آ رہی ہے پتہ نہیں معلوم نہیں آ رہی گڑبڑ ہے صحیح ہے حبشی کے چہرے پہ سرکار علیہ السلام کے ہاتھ لگے جب چہرے سے ہاتھ جدا ہوئے چہرہ چاند کی طرح روشن ہو گیا امت کہتی ہے نبی نور نہیں ہے نبی بشر ہے میں نے بڑے ہاتھ باندھ کے ادب سے کہا کبھی مٹی کے ہاتھ لگنے سے لوگ روشن ہوئے کہنے لگا نہیں ہوئے میں نے کہا پھر مان محمد بھی نور ہے جس کو ہاتھ لگا دے اللہ اپنی قدرت سے اس کو بھی نور اعلیٰ نور بنا دیتا ہے حبشی کا چہرہ سفید ہو گیا اجازت لی مدینے والے سے اونٹنی پہ سوار ہوا مشکیزہ کمر پہ باندھا سیدھا مالک کے پاس گیا مالک نے چونکہ صبح کا بھیجا تھا انتظار میں ہے کب نوکر آئے گا پیاس بجھاؤں گا پانی پیوں گا دور سے اپنی اونٹنی آتی دیکھ کر پہچان گیا جانور میرا ہے لیکن جوں جوں جانور قریب آتا گیا استعجاب بڑھتا گیا تعجب بڑھتا گیا حیرانگی بڑھتی گئی اونٹنی کی مہار تھام کے کہتا ہے اونٹنی پر بیٹھنے والے یہ بتا میرا غلام کہاں ہے میرا خادم کہاں ہے ایک بندے کی نظر بڑے دروازے کی طرف ہے اللہ خیر کرے تقریر کدھر ہو رہی ہے اللہ تجھے مدینے کا مسافر بنائے آگے تو تقریر ہوندی بھی بنا ادھر تے بندے نے منہ چکے ہوئے ہیں وہ ساڈا قتل ہو جاتا ہے کی ہو جاتا ہے جی ساڈا آسی جیندے شہید ہو جانے ہیں کیونکہ ساڈی جدوں نظر اتنے جا ٹکدی ہے تے حضرت تو نہیں ادھر ویکھ لیا سمجھ آئیے کوئی ہم تقریر کر رہے ہیں اس طرح نہیں ہونا چاہیے نہیں نہ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے سارے کہہ دیتے ہیں نہیں ہونا چاہیے ہاں مسکرا کے کہو ذرا سبحان اللہ آپ جمعے سے بیٹھے ہیں آپ کہڑا کل خانی دے ختم سے بیٹھے ہیں اللہ معاف کرے ہمیں نہیں غصہ نہیں کرنا چاہیے تھا اسلام میں غصہ ہے ہی کوئی ٹھیک ہے جی سبحان اللہ وہ بندہ سیٹ ہو گیا ماشاءاللہ بارہ جب اس مالک نے اونٹنی کو قریب قریب دیکھا اس خادم سے پوچھتا بتا میرا نوکر کہاں تو نے قتل کر دیا اونٹنی پہ قبضہ کر دیا انہوں نے کہا پیٹ پگی پتہ نہیں تیری نظر کمزور ہو گئی تیرا نوکر میں ہی ہاں اس نے کہا میرا نوکر جسم سے بدبو آتی ہے چہرہ دیکھنے کے قابل نہیں ہے وہ اتنا حسین ہے جس طرح عرب کے نوجوان ہیں وہ تو حبشی لگتا ہی نہیں ہے اس نے کہا یار میں وہی ہوں اس نے کہا یار یقین مان مالک کہنے لگا یہ شیشہ تک لے اس نے کہا لا شیشہ دیکھوں اس نے شیشے میں اپنی شکل دیکھی حیران رہ گیا کہاں گئی کالی رنگتیں کہاں گیا وہ بدبودار جسم مالک پوچھتا ہے بتا صحیح تو ہے کون اس نے جب گھر کی پچھلی خبریں بتائی نا کہ میرے ساتھ تو نے یہ کام کیا اس نے کہا یہ باتیں تو سارے مجھے پتا ہیں لیکن تو ہے کون یہ بتا اس نے کہا تیرا نوکر ہوں کہا پھر یہ رنگت میں تبدیلی یہ کس طرح آ گئی اس نے کہا بس ریگستان کے اندر ایک مدینے والا ماہی ملا مجھے ریگستان کے اندر ایک مدینے والا ماہی مجھے ملا اس نے بس اپنے مبارک ہاتھوں کو میرے چہرے پہ پھیرا اور یہ فرما دیا جس طرح دوسرے حسین نظر آتے ہیں اللہ تجھے بھی اپنے نور سے حسن عطا فرما صرف ہاتھ لگے ہیں حبشی کو تو چہرہ منور ہو گیا ہماری قبریں وہ ہیں جن میں پورا حسنین کا نانا تشریف لائے گا ہاتھ لگنے سے اگر کالا چہرہ سفید ہو سکتا ہے ہماری کالی قبر جو ہے وہ سفید نہیں ہو سکتا عاشق فرماتے ہیں لوگ کا میں نو آن ڈرایا رات قبر دی کالی پر میں سنیا تھے انہیں آنا تیرے موڑے کملی کالی ہم نے سن رکھا ہے وہاں پر مدینے والا آئے گا جب کفن کی ٹکڑی ہٹا کے نکیرین پوچھیں گے بتا یہ کون آیا ہم کہیں گے تمہارے سوالوں کے جواب بعد میں دیں گے پہلے سال گزر کر اڑی کے لگا رکھی ہے پیچھے ہٹو پہلے حسین کے نانا کی دید کر لینے دو میری عید ہو جائے گی سوالوں کے جواب کے اندر آسانیاں پیدا ہو جائیں گی قبر کو نور اللہ نور بنانے کو تشریف لے آئیں گے یہ سرکار کا کمال ہے بھائی جس طرف بھی جاتے ہیں کمال ہو جاتا ہے تو حبشی کے چہرے پہ سرکار نے ہاتھ لگا دیے چہرہ منور ہو گیا